بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز اسلام کا رکن اعظم ہے۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور 5 وقت نماز فرض عین ہے۔ امیر ہو یا فقیر ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، تندرست ہو یا مریض ہو، یہاں تک کہ دشمن کے مقابلہ میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو اس وقت بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ عورت کو جب درد ذہن میں مبتلا ہو، جو ایک سخت مصیبت کا وقت ہے، نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز چھوڑنے والے کو کافر فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ جنت سے نکل کر باہر آئے اور رات کی تاریکی کے بعد صبح ہوئی، اور اسی طرح ظہر کی نماز سب سے پہلے زوال آفتاب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جس وقت آپ مچھلی کے پیٹ سے صحیح اور سالم نکلے۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی بطور شکریہ، اور عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی جب آپ مدین سے نکلے تھے۔ اور اب یہ 5 نمازیں سب مسلمانوں پر فرض ہیں۔ امتی محمدیہ جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آج اللہ ہمیں معاف کریں، بعض نوجوان اور بعض عورتیں وہ تو نماز بالکل پڑھتی ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ 2 یا 3 یا 4 پڑھتے ہیں۔ عشاء اور صبح کی نماز کی تو بالکل آج کل چھٹی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ 5 وقت نمازیں پڑھنے سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے کہ خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتا ہو، اس میں غسل کرنے سے بدن پر میل کچیل نہیں رہتا، اسی طرح انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ باقی نہیں رہتے، جیسے کہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہے۔ ایک نماز پڑھنے سے دوسرے نماز پڑھنے تک، صبح کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی تو ظہر کی نماز ادا کرتے ہی صبح سے ظہر تک جو گناہ ہو گئے ہوں وہ سارے گناہ دور ہو جاتے ہیں، اور جب عصر کی نماز پڑھیں تو ظہر سے لے کے عصر تک جو گناہ کی ہوں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور جب مغرب کی نماز پڑھ لی جائے تو عصر سے مغرب تک جو گناہ کی ہوں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز پڑھنے سے جو عصر سے گناہ کی ہیں، مغرب کے بعد جو گناہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو عشاء کے بعد صبح تک جو گناہ کی ہیں وہ گناہ اس سے معاف ہو جاتی ہیں۔ جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تمام اعمال میں بہترین عمل وہ یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا مردوں کے لیے، اور اپنے وقت پہلے وقت میں ادا کرنا عورتوں کے لیے گھر میں پردے کی حالت میں۔ اپنے اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کے لیے، جب وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ جماعت کی نماز
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حالت مرض میں 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جو لوگ مسجد میں نہ جاتے تھے، جماعت چھوڑتے تھے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آتا تھا۔ جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شمار ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی مسجد میں گیا، جماعت کا وقت 4 بجے ہیں، یہ 3:45 بجے گیا اور وہاں بیٹھتا رہا۔ جتنی بھی انتظار کی اس نے، گویا کہ یہ نماز میں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی یہ 15 منٹ کا جو وقفہ وہ وہاں گزار رہا ہے، وقت گزار رہا ہے، تو یہ ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جماعت کی نماز احناف کے نزد سنت مؤکدہ واجب کے حکم میں ہے، یعنی اگر کوئی شخص جماعت کا نماز چھوڑتا ہو یقیناً وہ گنہگار ہے، اس کو سزا ضرور ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو حکم دوں کہ بہت سی لکڑیاں جمع کرے، پھر میں ان کے گھروں کو پہنچوں، جو بلا عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں انہیں اور ان کے گھر کو جلا دوں۔ پہلے زمانے کے بزرگ ایک وقت کی جماعت چھوٹ جاتی اس کو اتنی دینی مصیبت سمجھتے تھے کہ 7 دن تک ماتم اور سوگ کرتے تھے۔ اگر تکبیر اولیٰ فوت ہوتی تو 3 دن تک ماتم کرتے۔ آج اللہ معاف کرے کہ ہم کئی سالوں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھے جائے کہ نماز پڑھ لی ہے تو اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ وجوبی جماعت کے لیے شرائط: مسلمان مرد، عاقل، بالغ، آزاد، تمام عذروں سے خالی ہو یعنی صحت مند ہو، اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آج اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ تو اس کے لیے ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھتی ہیں تو بیٹھ کر پڑھتی ہیں اور ایسے پڑھتی ہیں جیسے کہ نماز سے تنگ ہو، بس فوراً 2-3 منٹ میں 8-10 رکعت نماز سے اپنے آپ کو فارغ کرتی ہیں۔ کوئی خوف اور ڈر نہ ہو، تیز بارش و دشمن کا خوف نہ ہو، بیماری نہ ہو تو مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جماعت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب امام ولضالین پڑھے اس کے بعد فرشتے آمین پڑھتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اگر ایک شخص مسجد میں تشریف لائیں اور امام کو حالت سجدہ میں پائیں اور مقتدی سجدہ میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو سجدہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ اگرچہ ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی ہیں، پھر بھی اس طرح کے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو فرشتے صفوں میں چکر لگاتی ہیں اور جس شخص کو مسجد میں پائیں، جب اس شخص کے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، اب تیرا روح نکلنے کا وقت ہے۔ یہ فائدہ صرف اس شخص کو ملے گا جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو مسجد میں۔ نماز برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالی تمام جتنے بھی امت مسلمہ میں مرد اور عورت ہیں، نوجوان، سب کو اللہ تعالی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص کر مردوں کو نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔